آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم، جو کہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ عین ضروری ہے سروس ڈیلیوری کے لیے، جو تم بھی سمجھتے ہو، جس پہ تم نے بہت کام کیا NRB میں، تمہارا کیا خیال ہے اس کے اوپر سیاسی قوتوں کا اتفاق ہو گیا؟ ایک دوسرا، تمہارا کیا خیال ہے کہ عوام کو آگاہی ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملنا؟ اور تیسری چیز، کیا ادارے بھی تمہاری طرح میری طرح اس چیز کے اوپر اگریمنٹ میں ہیں کہ یہ کریں گے تو نظام چلے گا، یہ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہم دے سکتے؟ کیا اس چیز ان چیزوں پہ تمہیں اگریمنٹ ہے؟ نہیں ہے نا. گل ہے وے کہ جدوں تیرا پارٹی دے نال اختلاف ہوندا ہے تے اے گلاں ساریاں باہر نکل آندیاں نے کہ اے غلط ہے، اے غلط ہے، اے غلط ہے، اے نہیں صحیح، اے نہیں صحیح. جدوں پارٹی دے نال ٹھیک ٹھاک ہونا ہے مڑ اے گلاں بھول جانا ہے. اور میرا تیرے نال اے ہے نقطہ کہ پرابلم تیرا ایسی پارٹی دے نال کہ تو چاہندا سیں کہ بھئی میرا آدھا ونگ ہوئے جنوں میں نامینیٹ کراں کیونکہ میں MNA دی سیٹ تے لڑیاں بجا. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، یہ تمہارا حق ہے. جو MNA ہوتا ہے وہ اپنا ونگ سلیکٹ کرتا ہے. اور اویس قاسم صاحب کو، جن کو تم چاہتے تھے کہ میرا ونگ بنے، وہ پارٹی نے اس کو ونگ لینے سے گریز کیا کیونکہ اویس قاسم کا ایک ریکارڈ ہے جو میری ریسرچ نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے پیروں پہ قائم رہنے والے لوگ آدمی نہیں ہیں. وہ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں. تو پارٹی نے کہا تمہیں کہ نہیں، ہمیں یہ قبول نہیں، تم احسن اقبال کے بیٹے احمد اقبال کو اپنا ونگ بنا لو. بات تمہاری وہاں سے شروع ہوئی، اختلاف تمہارا وہاں سے شروع ہوا. اس چیز کو ایڈمٹ کرنے میں کیا گریز ہے؟ جو اویس قاسم صاحب ہیں ان کو پارٹی نے ٹکٹ اپروو کر دیا تھا. ان کو 21 اکتوبر سے پہلے میں پارٹی پریزیڈنٹ کے پاس لے کے گیا تھا، شہباز شریف صاحب کے پاس. وہاں پر ان کی جو بھی بات چیت تھی ماضی کے حالات کے مطابق، وہ معاملہ سیٹل ہو گیا تھا. بیسکلی اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ احسن اقبال صاحب جو ہیں، جو سیکرٹری جنرل ہیں PMLN کے، جی سیکرٹری جنرل ہیں PMLN کے، ان کی سیکرٹری جنرل کا سیاسی قد نہیں ہے ہمارے ضلع میں. اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے میرے سے مانگ کے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے یہ چیئرمین شپ لی تھی احمد اقبال صاحب کے لیے ڈسٹرکٹ کونسل کی. ان نواز شریف صاحب نے مجھے بلا کے کہنا پڑا کہ آپ مہربانی کریں اس کے بیٹے کو بنا دیں. یہ بات اس کا جو ناک رگڑا گیا ہے تاریخ میں اور اپنی جماعت کے سامنے، ساروں کو اس بات کا پتہ ہے، اس میں ان کو تکلیف ہے بہت. اس لیے انہوں نے کہا کہ اب پھر سے مجھے وہ دن دیکھنا پڑے گا، تو بہتر یہ ہے کہ میں ابھی لڑائی ڈال رہوں اور یہ MPA شپ ایک لے لوں دانیال کے نیچے، تاکہ اس کو یہ کنٹرول نہ کر سکے پورے ضلع کو. یہ تھی بیسک لڑائی. پھر تم نے جب کرٹیسزم کیا پارٹی کا وہاں سے شروع ہو کے، تم نے کہا کہ مہنگائی انہوں نے ایسی بربادی لے کے آئے کہ جس کے ساتھ بالکل ساکھ پارٹی کی برباد ہو گئی. اور احسن اقبال کو تم نے اس مہنگائی کے ساتھ جوڑ دیا. PDM کی حکومت کو جو کرنا تھا انہوں نے کیا. یہ ایک لگاتار پرانا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. IMF کی جو کنڈیشنالٹیز تھیں وہ ان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں. ہاں، آئی ایگری ود یو کہ مینج بہت برا ہوا، لیکن اس کا احسن اقبال کے ساتھ کیا تعلق تھا دانیال؟ میری ناراضگی یہ تھی احسن اقبال کے ساتھ کہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرپرسن ہوتے ہوئے اس نے کوئی تحقیقات نہیں کروائی تاکہ یہ ثابت کرے کہ عمران خان کی وجہ سے یہ مہنگائی ہوئی ہے. لیکن پبلکلی یہ بات نہیں نہ کرنی چاہیے. میں نے کی تھی. یہ کیوں پبلکلی کیوں کی؟ یہ کیونکہ میں نے سر ٹکرا کے ان کو پرائیویٹلی کہا تھا تو کوئی بات سنتا نہیں تھا. شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. یہ جو شو کاز نوٹس میری جماعت نے دیا اس میں انہوں نے غلطی سے یہ بات لکھ دی کہ آپ نے جو بیان دیا وہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے. تو میرے جیسا تو انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی یہ کہے. جب میں نے شو کاز نوٹس کا جواب دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اگر میرا شو کاز نوٹس کا جواب ایکسیپٹیبل نہیں تھا اور میں نے حقائق پہ مبنی بات نہیں کی تھی تو مجھے نکال دیتے پارٹی سے. بہت سارے نکالے، مہتاب عباسی کو نکال دیا اور لوگوں کو نکال دیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ کمیٹی بناتے ہیں خواجہ سعد رفیقی اور جوید لطیف کی، جس نے احسن اقبال کی اور میری بیٹھ کے بات کروانے کی ایک میٹنگ بلائی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے 2 میٹنگیں علیحدہ بنائی، 3 گھنٹے چلی وہ. تو میرا جو شو کاز نوٹس کا جواب تھا وہ ایکسیپٹ ہوا، تو یہ سارا کچھ ہوا. پارٹی پاگل ہے کہ جس کو معلوم ہے کہ دانیال عزیز، ولد چودھری انور عزیز وہاں پر ایک مقبول سیاستدان ہے. اس کی بیوی نے 2018 میں کئی ہزار ووٹوں سے PTI کو ہرایا ہوا ہے. 80,000 ووٹوں سے PTI کو ہرایا ہوا ہے. وہ مضبوط لوگ ہیں. ایک منٹ، وہ مضبوط لوگ ہیں. تو وہ پارٹی پاگل ہے کہ تمہیں ٹکٹ نہیں دے گی دوبارہ؟ کیوں نہیں دیا تمہیں ٹکٹ؟ میں بتا تو رہا ہوں آپ کو. Because they are threatened by you. Come on دانیال. انہوں نے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا.
جب میں نے پیناما پیپر میں اور یہ جو پوری اسٹیبلشمنٹ یہ عقل نہیں مانتی, یہ جواب عقل نہیں مانتی. تو آرمی چیف پھر کیوں فون کر کے نواز شریف کو کہتا تھا کہ خدا کے لیے دانیال کو بولیں تھوڑا ریلیکس کریں؟ کس موضوع پہ؟ اسی موضوع پہ, پیناما پہ اور یہ 4 حلقوں تم ایک بات کہیں اور لے کے جا رہے ہو. نہیں تو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ نہیں ہے, مطلب وہ آپ کو چیزوں کا نہیں پتا ہے نا. آپ پلیز یو ہیو ٹو ٹیک میرا انٹرویو ہو رہا ہے نا, تو آپ میری بات تو سن لیں. بٹ عقل نہیں مانتی نا. چلیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے, میں تو وہ کہوں گا نا جو سچ ہے. دیکھو ایک پارٹی ہے, اس کو وننگ کینڈیڈیٹ چاہیے. 2018 میں 80,000 ووٹ اس دفعہ وننگ کینڈیڈیٹ نہیں چاہیے تھے, اس وقت کسی اور کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چل رہی تھی, اور وہ چلتی بھی دیکھی آپ نے. اس وقت ان کے پاس یہ تھا کہ سکور سیٹل کر لو, جس کو آنے دینا ہے اس کا دروازہ کھول دو, جس کو نہیں آنے دینا اس کا بند کر دو. یہ ہوا اس دفعہ. اور میرا اس لیے نہیں ہوا کہ میں کوئی کانا تھا, یا میں کوئی کرپٹ تھا, یا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, یا میں کام نہیں کر سکتا, یا میں ڈس لوئل ہوں, یا میں ڈسپلن میں نہیں ہوں. مسئلہ کچھ اور تھا. اور احسن اقبال کا بیٹا پال اسکیم نہیں تھی, یہ دانیال ہٹاؤ اسکیم تھی. 2020 دانیال تم پہ بہت مشکل سال گزرا. تمہاری بہن کرن جو کہ بڑی محنت کر کے ایک ورلڈ کلاس ایکڈمیشین بنی تھیں, ہارورڈ سے PhD کی, برکلی میں وہ پڑھا رہی تھیں, عمر زیادہ نہیں تھی, ان کو دل کا دورہ پڑا, وہ انتقال کر گئیں. لیکن ان کی وصیت تھی کہ مجھے شکر گڑھ میں دفنایا جائے. تم ان کی میت لے کے شکر گڑھ آئے اور ان کو یہاں ان کی تدفین کی. اور کچھ ہی دیر بعد چودھری صاحب کا بھی انتقال ہو گیا, تمہارے والد کا. پھر تمہیں پتہ چلا کہ تمہاری والدہ کووڈ کی مریض ہو گئی ہیں اور بہت شدید بیمار ہیں, اور آپریشن زدہ تھے تم اس وقت, تمہیں واپس جانا پڑا. کیا گزری تم پہ؟ بہت گمبھیر وقت تھا جی. مطلب میرے اوپر بہت بوجھ تھا, اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری ساری دنیا ختم ہو گئی ہے. مجھے رنگ نظر آنے بند ہو گئے تھے, ہر چیز مجھے سادہ نظر آتی تھی, اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب میں سرخ گلاباں دے موسم وچ پھلاں دے رنگ کالے, پھلاں دے رنگ کالے. تو اس میں جو ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب میں, خاص طور سے میرے والد صاحب کا, کیونکہ میری زندگی ان کے ساتھ روزمرہ کی بہت انٹرٹوائنڈ تھی, کہ ایک ہی پروجیکٹ تھا ہمارا جو مطلب ہم جس پہ کام کر رہے تھے, سیاست کہہ لیں یا شکر گڑھ کہہ لیں, جو بھی ہے. تو اس میں بہت زیادہ بوجھ میرے پہ تھا کہ اب کس طرح سے ہم لے کے آگے چلیں گے, کیا ہوگا, کس طرح ہوگا. یہ 2022 کی بات ہے, جب حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے چند مہینوں کے لیے. اس وقت تمہارا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا شکر گڑھ میں, بہت ہی برا. اس وقت میں نے سنا ہے کہ حمزہ شہباز بھی تمہیں ملنے آئے, وہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے. صرف ملنے نہیں آئے, وہ 3 گھنٹے آ کے بیٹھے رہے. بالکل بیٹھے تھے, بالکل. انہوں نے پوری تیمارداری عطا تارڑ, عطا تارڑ بھی آئے, اور میاں شہباز نے بھی تمہاری بڑی تیمارداری اس وقت کی, انہوں نے آ کے کی. اور اس وقت احمد اقبال, احسن اقبال کا بیٹا, وہ بھی مطلب انہوں نے پوری وہاں پر جو ہے نا حاضری دی اور سب کچھ کیا. تو میں نے ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا بھی کیا. جہاں اتنی قربتیں تھیں, ہمدردیاں تھیں آپس میں, اور اتنی ہسٹری تھی تمہاری, شیئرڈ ہسٹری تھی, تو دانیال تم نے چند باتیں کر کے یہ سب کچھ خراب کر دیا. آپ حیران ہوں گے ایک بات سن کے, پھر آپ کہیں گے کہ میں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کی. جس وقت پیناما پیپرز ہو رہا تھا نا, اس وقت حسین نواز آیا ہوا تھا پاکستان, اور وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ اس کا انٹرویو کیا تھا انہوں نے JIT نے وغیرہ وغیرہ, تو میں اس وقت ساری لیگل ٹیمز میں بہت انوالوڈ تھا, اور ان دن رات ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو ان کے ساتھ میری بڑی کافی قربت ہوگی, اکثر ملاقات ہوتی تھی, تو قریبی ہو جاتی ہے. تو ایک دن ہم اکیلے باہر بیٹھے ہوئے تھے, کافی پی رہے تھے, تو میز رکھا ہوا تھا, اور میرے خیال میں یہی دن تھے, موسم بہت اچھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دانیال, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے تمہیں دیکھ کے, کہ تمہاری قابلیت دیکھ کے کہ تم کس طرح سے کام کرتے ہو, لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں, اس پارٹی کا جو ہے نا کوئی بھروسہ نہیں ہے, یہ تمہیں آئندہ ٹکٹ نہیں لینے دیں گے. حسین نواز نے یہ کہا؟ جی, اور مجھے آج تک وہ بات میرے کانوں میں گونجتی ہے. پھر تم نے 2024 کی جو یہ الیکشن آئی, یہ انڈیپینڈنٹ لڑنے کا فیصلہ کر لیا. جی بالکل. مجھے کہا انہوں نے کہ جی آپ کو ایڈجسٹ کر دیں گے یہ وہ. میں نے کہا میں ایڈجسٹ والا نہیں ہوں, وہ کسی اور سے آپ جا کے بات کر لیں, میں دیکھ لوں گا, جو میری قسمت میں ہوگا مجھے مل جائے گا. اچھا, رپورٹس تو ساری یہ تھیں کہ تم وہاں پر کافی ٹھیک ٹھاک جا رہے تھے, لیکن رپورٹس نہیں, رزلٹ. لیکن دیکھو دانیال, سچی بات یہ کرنی چاہیے کہ یہاں پر ایک PTI کی ہوا چلی ہے, اور وہ ہوا بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئی ہے, اٹھا کے لے گئی. وہاں بھی چلی ہے, تو اس میں, لیکن جیتنے والی نہیں تھی. اس میں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم پھر بھی جیت سکتے تھے اس ہوا کے باوجود؟ میں کہہ رہا ہوں میں جیتا ہوں. تمہارے پاس سارے تمہارے فارمز 45 ہیں تقریباً اکٹھے کر رہے ہیں ہم, ان میں بھیانک صورتحال واضح ہو گئی ہے,
واضح ہو گیا کہ کیا کیا انہوں نے. تو تم جاؤ گے ٹرائیبیونل پہ؟ بالکل ٹرائیبیونل میں تو میں پہلے بھی گیا ہوں ٹرائیبیونل میں. اس کا فیصلہ تب ہوا جب حکومت کو ختم ہوئے 5 سال ہو گئے تھے, یعنی 10 سال کے بعد وہ فیصلہ ہے. تو اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے نا. چلیں کوئی بات نہیں جی, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں کہتا ہوں کہ جی آپ یہ تینوں کو بنا دیں, عمران خان کو, بلاول صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر, اور آپ پاکستان کا یہ مہنگائی اور بے روزگاری کا حال آپ کا کیا خیال ہے, ہو جائے گا؟ ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہے, ریڑیاں خالی ہیں. یہ ریوڑیاں بانٹنے والی سیاست ان کو آتی ہے, ریوڑیاں ختم ہو گئی ہیں. اب تو باقاعدہ سیاست کرنی پڑنی ہے کہ پاکستان کو کسی منزل پہ لے کے جانا, اس کو بچانا ہے. کیسے بچائیں گے؟ یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ بچائیں گے, ان کو تو لیجسلیشن کے اسپیلنگ نہیں آتے. کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں فیڈرل کیبنٹ میں یا پنجاب میں جو کہ پاکستان کی شپ آف اسٹیٹ کو اسٹیئر کر سکیں گے؟ بالکل بھی نہیں. ایڈمنسٹریٹو اپروچ جو ہے نا کہ لوگوں کو نکال دیں, سسپینڈ کر دیں, یہ نیب کو لے آئیں, فلانے کو لے آئیں, یہ پاکستان میں نہیں کامیاب. آپ کو ایک انسینٹیو بیسڈ اپروچ چاہیے. اس چیز کا مطلب ہی نہیں پتا ان کو. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو منہ کے ایسے کر کے میری طرف دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا ایسا کی مطلب ہے چوہی صاحب؟ دیکھو, جب تم NRB میں تھے, گورنمنٹ از swollen بیونڈ کیپیسٹی. بہت سے ایسے لوگ گورنمنٹ سروس میں ہیں جن کو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ دے شوڈ بی ریڈیوسڈ بائی اب اپ ٹو 40%, جو کہ حکومت کے اندر بھرتیاں ہوئی ہوئی ہیں. تم وہ اس کا کچھ نہیں کر سکے. تم کہتے ہو کہ یہ جو چیزیں فنڈامنٹل فلاز ہیں پاکستان کی اکانومی میں, ان کو کوئی ایڈریس کرنے کے قابل نہیں ہے, یہ تم بات کرتے ہو. پھر تم کہتے ہو کہ میں نے یہیں رہنا ہے, یہیں سیاست کرنی ہے, انہی پارٹیز کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے. دانیال, مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی. تم ایک طرف جو تم نے تصویر پینٹ کی ہے وہ اتنی بھیانک ہے کہ اس کے اندر امید کی کرن نہیں ہے. دوسری طرف تم کہتے ہو کہ کام یہیں کرنا ہے, انہی پارٹیز کے ساتھ کرنا ہے, انہی لیڈرز کے ساتھ کرنا ہے, اسی نظام میں کرنا ہے. بالکل, یہ تو تضاد ہے. نہیں کوئی تضاد نہیں. آپ تھوڑا انتظار کر لیں, آپ کو بہت جلد آپ کو ساری چیز سامنے آ جائے گی. کیا سامنے آئے گا؟ بہائنڈ دا سینس بہت کچھ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ میں ابھی قبل از وقت ہوگا کہ میں ساری باتیں تو تم نے کر لی ہیں, تو یہ بھی کر دو. یہ تو ابھی فیوچر میں ہونی ہے نا, تو ابھی جو تھوڑا قبل از وقت ہے. چلو پیشن گوئی کرو, پیشن گوئی کرو, ہم بھی تمہیں مانیں. بس اس معاملے کو حل کرنے کا کوئی راستہ نکالیں گے جی. اس میں تم ہوگے؟ ظاہری بات ہے.